السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ ارادے روز بنتے ہیں اور بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے روز بنتے ہیں اور بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ ناظرین کرام، شعر سن کر آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ آج ہم کن کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں حضور والی ہندوستان، شہنشاہ ہند، عطائے رسول، سرکار حضرت معین الدین حسن چشتی سنجری المعروف حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور شیروں والی سرکار کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین، ایک ایسے بزرگ جن کے پاس شیر رہا کرتے تھے، اور جب سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجیے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ المعروف حضور غریب نواز سرکار حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت اور تعظیماً اور محبت رکھا کرتے تھے، اور انہی کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف آوری ہوتے ہی سب سے پہلے حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے تھے اور معتکف ہوئے۔ آپ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر 40 دن کا ایک چلہ بھی کیا۔ 40ویں دن آپ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ وہ کچھ ان الفاظوں میں تھا: گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ چنانچہ اسی رات حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت باسعادت ہوئی۔ حضور داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت ہند پر اپنی مہر ثبت کر دی تھی، اور فیوز و برکات سرکار غریب نواز کو وہاں سے بھی حاصل ہوئے۔ اور آج بھی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا شعر حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانِ عالیہ کے باہر لکھا ہوا ہے، اور اسی شعر سے حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبے اور مقام کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں۔ آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک شہر میں پہنچا جو کہ شام کے نزدیک ہے۔ یہاں پر ایک بزرگ آگ محمد غزنوی ایک غار میں رہا کرتے تھے، اور وہ بہت زیادہ لاغر بھی تھے۔ انہوں نے لبادہ پہنا ہوا تھا اور 2 شیر ان کے آس پاس بیٹھے رہتے تھے، اور وہ شیر 2 زانو ہو کر ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کے قریب نہ گئے، تو جب ان بزرگ نے آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو فرمایا، آپ ادھر چلے آئیے۔ ان بزرگ نے کہا، کسی بات سے نہ ڈریں، اگر کسی کو ذرہ ثانی کا قصد نہیں کرو گے تو وہ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شیر کیا چیز ہے جو ان سے خوف ہو؟ جو خدا سے ڈرتا ہے اس سے سب ڈرتے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کا کہاں سے آنا ہوا؟ تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بغداد سے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ خوب ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ درویشوں کی خدمت کیا کرو تاکہ تم مرد بزرگ بن جاؤ۔ خلقت سے دور ہو کر میں اس غار میں مقیم ہوں، اور میں نے ایک چیز کے خوف سے 30 سال رو کر گزار دیے ہیں۔ حضرت خواجہ عطائے رسول حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے دریافت کیا کہ وہ چیز کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ نماز، کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ دیکھ کر روتا ہوں کہ اس نماز کی آخر کیا حقیقت ہے جو میں پڑھتا ہوں، کہ اگر ذرہ بھر بھی شرط نماز چھوٹ جائے تو میرا سب کیا ہوا بیکار ہو جائے گا۔ پھر آپ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے درویش، اگر حق کی نماز ادا کر لیا تو تم نے بہت بڑا کام کیا، ورنہ عمر غفلت میں گزار دیتے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ریاضت اور مزاحدات کا اور عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی، اپنی تمام زندگی مزاحدات اور عبادت ریاضت میں
وقف کر دی۔ آپ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 70 برس تک اپنا پہلو مبارک زمین سے نہ لگایا۔ آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہمہ وقت باوضو بھی رہا کرتے تھے اور اپنے معمور کے مطابق عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس معمول میں کبھی بھی کوئی فرق نہ آیا۔ ریاضت و مزادات کے معاملے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ 7 دن تک مسلسل روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور 7 دن میں پھر ایک روٹی کا ٹکڑا جو وزن میں کسی بھی حال میں 7 مشکات سے زیادہ نہ ہوتا، اسے پانی میں نرم کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے نوش فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ سخی اور بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اور کبھی بھی کوئی ساحل آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے در سے خالی نہ جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے حلیم اور بڑے منکسر مزاج تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی کسی سے رنجیدہ نہ ہوا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر شخص سے خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے اور ہر کسی کے دکھ اور غم میں برابر کے شریک رہتے تھے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر ان کے دور سے ہی عام تھا، اور اس قدر آپ کے وہاں لنگر بنتا تھا، کھانا بنتا تھا کہ شہر کے تمام غربا، تمام مسکین لوگ دونوں وقت اسی لنگر سے شکم سیر ہوا کرتے تھے، اور اس لنگر کا خرچ کہاں سے آتا تھا یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ جس وقت بھی خادم لنگر کے لیے کچھ عرض کرتا تھا تو آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی جانماز کا کونا اٹھا کر گوشے سے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ جو سائل یا حاجت مند آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو جو کچھ بھی اس کے نصیب یا قسمت کا ہوتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے مصلی کے کونے سے اٹھا کر وہ دے دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آج بھی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر 450 کلو گرام کی ایک دیگ ہے، جس میں آج بھی سینکڑوں لوگوں کے لیے لنگر بنتا ہے، کھانا بنتا ہے، اور سینکڑوں بھوکے لوگ آج بھی وہاں سے شکم سیر ہو کر ہی جاتے ہیں، کیونکہ یہ دربار ہے شہنشاہ ہند عطائے رسول نور نظر حیدر کرار والی ہندوستان حضور غریب نواز سرکار کا۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ ہزاروں بادشاہ آئے ہزاروں سلطنت بدلی، ہزاروں بادشاہ آئے ہزاروں سلطنت بدلی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے خواجہ کی، ہمارے واسطے اجمیر ہی مدینہ ہے، ہمارے واسطے اجمیر ہی مدینہ ہے، وہاں رسول خدا اور یہاں عطائے رسول اور یہاں عطائے رسول۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اولیاء کرام، تمام انبیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔